السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، محترم بھائیوں، رمضان میں جو عبادتیں ہم کرتے ہیں ان میں ایک عظیم عبادت ہے دعا. ہم میں سے ہر شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے، جو کہ بہت بہترین عبادت ہے. اور ہر ایک کی یہ حاجت ہے، ضرورت ہے. یہ عبادت بھی ہے، یہ حاجت بھی ہے، اور انسان کا مطلوب اور مقصود بھی ہے. اور اس دعا کے لیے ہم کلمات اپنے دل سے چنتے ہیں. ہم اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اللہ سے ہم مانگنا چاہیں مانگیں، اس میں کوئی حیا نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ عز و جل ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے. جب تک آپ گناہ کا سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ کی دعا اچھی ہے. آپ اللہ سے مانگیں، جو چاہے آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن ایک تعلیم ہے شریعت کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے، کہ ہم دعاؤں کے اندر ان دعاؤں کا انتخاب کریں جو دعائیں جامع ہیں، جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. جامع کا مطلب کیا ہے؟ جن میں کلمات تو کم ہیں لیکن اس کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے. اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آدمی ان کم کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے بہت کچھ مانگ لیتا ہے. اور شریعت کی تعلیم دعا کے سلسلے میں ایک جو وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سرکشی سے منع کیا ہے. نہ پاکی لیتے ہوئے آدمی کو سرکشی کرنی چاہیے. وضو کر رہا ہے آدمی 3 مرتبہ زیادہ دھل سکتا ہے، اس سے زیادہ دھلتا ہے تو یہ سرکشی ہے. جس طرح سے سرکشی وہاں ہوتی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دعا کے اندر بھی غلو کریں گے، بیجا تفصیل جس کی حاجت نہیں ہے. کہ کوئی جنت میں اپنے لیے ایک ایسا گھر چاہ رہا ہے جو ایسے اور ایسے ہو. جنت میں آپ چلے جائیں گے، آپ کے لیے سب کچھ ہے، وہاں پر آپ کو تفصیل بتانے کی حاجت نہیں ہے. اللہ سے فردوس کا مطالبہ کرنا چاہیے. یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا سألتم اللہ فسألوه الفردوس، کہ جب اللہ سے تم مانگو تو اللہ سے فردوس مانگو، اعلیٰ چیز مانگو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ایک بہت اہم تعلیم ہے کہ دعا کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے، دعا کے اندر سرکشی نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ جو دعائیں قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں ان کا جو معنی ہے ہم اس کو سمجھ کر اللہ سے مانگیں. اور ایک جو اہم دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے، صحابہ کو تعلیم دی ہے، وہ دعا ہے اللہ عز و جل سے عافیت کی دعا. عافیت یہ اللہ عز و جل کی بہت عظیم نعمتوں میں سے ہے. یہ بہت بڑا خزانہ ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم اس کا اندازہ کر لیں تو ہم میں سے کوئی شخص اللہ سے عافیت کا سوال کرنا نہیں چھوڑے گا. اسی لیے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سے عافیت کی دعا کرنا، اللہ سے عافیت طلب کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ الگ الگ تقریباً 50 طریقے سے یہ وارد ہے. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ہم اللہ سے عافیت طلب کریں. عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب آئے جانتے ہیں کہ عافیت کیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اللہ سے جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمت، تو اس کا کیا معنی ہوگا. عافیت ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے. عافیت میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ عافیت میں داخل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے ہر قسم کی شر سے بچا لے، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت ہو جائے. اس کے اندر بھرپور صحت، مکمل صحت، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت، لوگوں سے ہماری حفاظت،
اور ہر قسم کا شر اس سے ہماری پناہ. یہ عافیت کا معنی ہوتا ہے. یہ عافیت یہ نعمتوں کی کنجی ہے، یہ سعادت مندوں کا خزانہ ہے. اگر آپ کو اللہ عز و جل نے عافیت دے دی تو آپ سبحان اللہ دنیا کے سب سے نیک بخت آدمی ہیں، نیک بخت انسان ہیں. اور عافیت مطلق طور پہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ عز و جل ہم کو کفر سے بچا لے، ہم کو بدعت سے بچا لے، ہم کو فسق و فجور سے، گناہ سے بچا لے، ہم کو غفلت سے بچا لے، ہم کو بیماریوں سے بچا لے، ہم کو فتنوں سے بچا لے، ہر اس چیز سے بچا لے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ہر اس چیز سے بچا لے جو اللہ عز و جل کو ناراض کرتی ہے. میرے بھائیو، اس کو عافیت کہا جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کس قدر بہترین معنی ہے، کس قدر بہترین معنی ہے کہ ہم ہر قسم کے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ میں آ جاتے ہیں. جب شر نہیں ہوگا، جب گناہ نہیں ہوگا، جب نافرمانی نہیں ہوگی، جب کفر نہیں ہوگا، بدعتیں نہیں ہوں گی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس قدر اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، جنت کے مستحق ہوں گے. اور جب دنیا میں بیماریاں نہیں ہوں گی، جب دنیاوی زندگی کے اندر فتنے، دنیاوی زندگی کے اندر مسائل اور مشاکل نہیں ہوں گے، آدمی کی زندگی کتنی راحت سے گزرے گی اور اللہ کی بندگی کرے گا. لہذا میرے بھائیو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لہذا عافیت دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں. شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی علمنی دعاء انتفع بہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دعا سکھائیے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی ومن شر منی. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو کہا، کہو اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں میرے سمع کے شر سے، سننے کے شر سے، دیکھنے کے شر سے، زبان کے شر سے، قلب کے شر سے، میری شرمگاہ کے شر سے. میں تیری پناہ، میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ان کو کب؟ جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایسی دعا سکھائی جس سے مجھے فائدہ پہنچے. تو آپ نے سبحان اللہ یہ دعا ان کو سکھائی، اور وہاں پر آپ ان کو سکھا رہے ہیں عافیت طلب کرنا. کیا پتہ چلتا ہے؟ عافیت کا طلب کرنا یہ انتفاع، یہ نفع کی چیز ہے، آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ جو لفظ ہے وہ من شر منی، منی سے مراد وکی بن جراح کہتے ہیں، اس سے مراد زنا ہے، کہ میں جو ہے زنا سے، شرمگاہ کے فتنے سے، یعنی زنا کے فتنے سے تیری حفاظت چاہتا ہوں. اور عافیت یہ ایسی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عافیت آپ کو دے. عافیت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، آپ کی کمیوں پہ اللہ عز و جل پردہ ڈال دیتا ہے. اور یہ پردہ بہت عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں. اگر ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے گناہوں کا علم ہو جائے تو پھر زمین سے ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جائے گا، آپس میں محبتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں پسندیدگی ختم ہو جائے گی، آپس میں رضامندی ختم ہو جائے گی، اور زمین فساد سے بھر جائے گی. جب ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمارے دلوں میں کون سے گناہ ہیں، کیا کیا ہم نے کیے ہیں، اگر لوگوں کو ظاہر ہو جائے. مثال آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کس کے لیے حسد ہے، اگر یہ ظاہر ہونے لگے تو جسے ہم حسد کرتے ہیں کیا وہ ہمارا دوست ہوگا؟ کیا ہم اس سے ملاقات کر پائیں گے؟ یہ جس کو ہم نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اگر اس کو پتہ چل جائے تو کیا وہ ہمارے قریب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے گناہ اور جو ہم جوارح سے کرتے ہیں ان میں سے اکثر گناہ ہمارے چھپے ہوئے ہیں، لوگ نہیں جانتے ان کو. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے پردہ ہے. لہٰذا میرے بھائی حدیث میں اسی لیے بتایا گیا کہ اللہ نے جو پردہ ڈالا ہے اسے پھاڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی خود آگے بڑھ کر اپنے گناہ ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے اس پردے کو چاک کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی آفت میں مبتلا کر رہا ہے. لہٰذا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اس پردے کو برقرار رہنے دیجیے اور اللہ سے توبہ کیجیے اور رجوع کیجیے.
محمد ابن اسماعیل کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا الستر من العافیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عافیت میں سے ہے۔ جب ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما، تو اس میں یہ بھی داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ لہٰذا اس دعا کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ بلکہ بعض ایک سلف صالحین نے یہ تک کہا العافیت الملک الخفی، یہ چھپی ہوئی بادشاہت ہے عافیت، سبحان اللہ۔ دنیا میں اس شخص کو آپ دیکھیں جس کو اللہ عز و جل نے نعمت توحید و سنت سے مالا مال کیا ہے، وہ بدعتوں سے، گمراہی سے، فتن سے دور ہے، استقامت پر ہے، اور دنیاوی مسائل سے اللہ عز و جل نے اس کو محفوظ رکھا ہے، امراض سے، فقر و فاقہ اور ایسی پریشانیاں جو اسے پریشانیوں میں ڈال دیتی ہیں، ایسے مشاکل جو اسے گھٹن میں ڈال دیتے، اللہ نے بچا رکھا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح ہے، ایک بادشاہ کی طرح، سبحان اللہ۔ اس لیے الملک الخفی کہا گیا اس کو۔ عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں، توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، جسم میں صحت ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، گھر ہے، لیکن ہم اس نعمت کو نہیں پہچان رہے کہ ہمیں تو بادشاہت ملی ہوئی ہے، پھر بھی دنیا کے لالچ، دنیا کی حرص، دنیا پانے کے لیے ہماری بھاگ دوڑ، یہ ہمیں اس نعمت کا احساس دلانے سے روک دیتی ہے۔ ہم اس نعمت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، گھٹن میں جی رہے ہیں، پریشانی میں جی رہے ہیں، ذہنی تکلیف میں جی رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں سلف کے بقول ہم ایک بادشاہت میں ہیں، ہم ایک بادشاہ کی طرح سے ہیں، جو اللہ نے ہم کو عافیتیں دے رکھی ہیں۔ ہم صبح اٹھ رہے ہیں، الحمدللہ جسم میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، اعضاء آپ کے محفوظ ہیں، جسم آپ کا محفوظ ہے، آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کے لیے کھانے کا بندوبست ہے، آپ جا رہے ہیں اپنی دکان پر، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کی مشغولیت وہاں جا رہے ہیں، آپ عافیت سے بیٹھ رہے ہیں، عافیت سے آپ محنت کر رہے ہیں، اور روزی لے کر گھر آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے عافیت میں، میرے بھائی اس نعمت کا احساس کیجئے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے متعلق ہے کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے بہت دعا کرتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے بڑی دعا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے بیٹے، میں نے میرے والد سے کہا ایو رجل کان شافعی، کہتے ہیں کون ہے شافعی؟ اس لیے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، اور یہ طریقہ رہا ہے علماء کا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مومنین کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کریں۔ اب دوسرے کے لیے دعا کریں گے، بہت فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اس شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر نرمی آئے گی، دشمنی ختم ہوگی، بغض عداوت حسد ختم ہوگا۔ جب آپ خود دعا کریں گے، جس آدمی سے آپ کو ناپسندیدگی، جب آپ خود اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی دنیا اور آخرت کی کمائی بھلائی کے لیے، اور اس کے لیے ہر قسم کی شر سے حفاظت کے لیے جب آپ خود دعا کریں گے، تو آپ بتائیے آپ کا دل کتنا صاف ہوگا۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس بندے کو عطا کر دے، اور جو دعا کر رہا ہے وہ اس آدمی کو مل جائے، اور ساتھ میں دعا کرنے والے کو بھی مل جائے۔ تو لہٰذا دعا کیجیے، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے امام احمد بہت دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے کو پوچھنا پڑا کہ یہ کون ہے شافعی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی بڑی بڑی تعریف کی، ایک جملہ استعمال کی جس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل یا بنی کان الشافعی کالشمس للدنیا وکالعافیۃ للناس فانظر هل لهذین من عوض او خلف۔ کہتے ہیں کہ دیکھو شافعی کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح سورج دنیا کے لیے ہے، جس طرح سے دنیا کے لیے سورج کی ضرورت ہے، سورج کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، ایسے ہی شافعی ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، مجدد ہیں، سبحان اللہ، اتنی خدمت کی انہوں نے دین کی، انہوں نے فقہ، اصول فقہ کی تدوین کی، اور سبحان اللہ اللہ عز و جل کی دین کی خدمت کی، لوگوں کی رہنمائی کی۔ کہا ان کی مثال کیسی ہے؟ جس طرح سے سورج کی مثال ہے دنیا کے لیے،
اور کہتے ہیں وہ کالعافیۃ للناس، اور جس طرح عافیت لوگوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے شافعی ہیں، اسی طرح شافعی ہیں۔ امام احمد کے جملے پر غور کیجیے، جس طرح سے دنیا کے لیے سورج ہے اور جیسے لوگوں کے لیے عافیت ہے، ایسے ہی امام شافعی ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کیا ان کا کوئی بدل ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے لیے سورج ہے اسی طرح لوگوں کے لیے عافیت ہے، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا ایسے ہی شافعی تھے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ تعریف تھی امام احمد بن حنبل نے کی، اور یقیناً پیٹھ پیچھے لوگوں کی خوبیوں کو سراہنا، ان کی تعریف کرنا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے رحمت پیدا ہو، لوگوں کے دلوں میں ان میں محبت پیدا ہو، یہ شریعت کا مطلوب ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ مومن آپس میں محبت کریں، شریعت کہتی ہے مومن آپس میں مل جل کر رہیں۔ جب آپ پیٹھ پیچھے کسی مومن کی تعریفیں کریں گے، ان کی بھلائیاں گنائیں گے، ان کی اچھائیاں گنائیں گے، تو سننے والے جو لوگ ہیں اس مومن سے محبت کرنے لگیں گے، تو گویا آپ نے نیکی کے کام میں ان کی مدد کی، ان کے دل میں محبت نہیں تھی، آپ نے پیدا کر دی، آپ کی تعریف کے جملوں نے اس کے دل میں، سننے والے کے دل میں اس شخص کے لیے نرمی پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، جو کہ مطلوب ہے۔ لہذا یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے کہ لوگوں کی خوبیوں کو مانیں۔ اللہ عز و جل نے لوگوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ لوگ انبیاء اور رسول نہیں ہیں کہ بہت سارا خیر ان کے پاس پایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان، انبیاء اور رسول تو گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ہم سب نافرمانیاں کرتے ہیں، لہذا ہمارے اندر الگ الگ خوبیاں پائی جاتی ہیں، الگ الگ اچھی صفات پائی جاتی ہیں۔ ان صفات کو ایک دوسرے تک پہنچائیں، ایک دوسرے کے سامنے اس کا ذکر کریں، تاکہ ان کی عزت ہو، احترام ہو، ان سے محبت ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس صفت کو اختیار کرنے کے بجائے 100 اچھائیوں میں سے 1-2 برائیاں ہوتی، آدمی اسی کو لے کے گفتگو کرتا ہے، جو کہ بہت معیوب بات ہے، بہت معیوب بات ہے۔ اگر دنیا میں عیب کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے آدمی مجروح ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا میں کون ہے جو ثقہ ہے، کون ہے جو عادل ہے، کون ہے جو بھروسے مند ہے، کون ہے جسے آپ کہہ سکے اچھا انسان ہے؟ ہم جب کسی کو کہتے ہیں اچھا انسان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی یا رسول ہے میرے بھائی، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا آدمی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ ہوگا، گناہ ہو جائے گا تو توبہ کر لے گا۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں برائی ہوتی ہی نہیں ہے اور اس نے کر لی ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ انسان گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے بہت جلد اور نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے۔ بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، لیکن بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ہو جائیں تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے سامنے والے کو اس طرح سے مجروح کر دینا کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، میرے بھائی اگر اس طرح سے ہوگا، نہ ہمیں کہنے کا حق ہے، نہ اس کو سننے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم بھی وہی ہیں، وہ بھی وہی ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ ہاں درجات کا فرق ہوگا، لیکن گناہ تو ہوتے ہیں انسانوں سے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوبیوں کی طرف نگاہ رکھیں اور خوبیوں کا ذکر پیٹھ پیچھے کریں، اور گناہ اگر معلوم ہو تو ان کی اصلاح کریں، انہیں دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اللہ کی طرف بلائیں، لیکن لوگوں کے درمیان ان کی ان گناہوں کا ذکر کر کے انہیں ذلیل کرنا، انہیں رسوا کرنا، یہ کبھی شریعت کا مزاج نہیں ہے، نہ شریعت کی تعلیمات میں سے۔ بہرحال یہ عافیت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے۔ امام احمد نے کہا جس طرح عافیت لوگوں کے لیے، اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کی مثال تھی، اتنے بڑے عالم دین تھے۔ اور یہ عافیت جو ہے، ان میں سب سے بڑی عافیت دین کی عافیت ہے۔ ہر عافیت سے بڑی عافیت دین کی عافیت۔ جس میں نے کہا عافیت سے بہت ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں، ہمارے بیماریوں سے عافیت ہو، ہمارے فتنوں سے عافیت ہو، ہماری شر سے عافیت ہو، گناہوں سے عافیت۔ ان میں سب سے بڑی عافیت دین کی عافیت ہے، کہ ہمارا دین محفوظ ہو، ہمارے دین میں کسی قسم کی کوئی خلل نہ پہنچے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو تقویٰ ہے، ہماری جو پرہیزگاری ہے، یہ سب سے پہلے محفوظ ہو جائے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اس راستے سے ہٹا دے، ہم اس سے بچے رہیں، سب سے بڑی عافیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے آپ ہی کہتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما۔ کیوں؟ کیونکہ عصمت امری کیا معنی ہے؟ کہ ہر شر سے بچنے کے لیے جس سے پناہ لی جاتی ہے اس کو عصمت الامر کہا جاتا ہے، یعنی
سارے معاملات میں عافیت اسی وقت آدمی کو ملے گی جب وہ دین کی طرف لوٹے گا. دین نہیں ہے تو پھر کوئی عافیت نہیں، اس کو آپ سمجھ لیں. جس کے پاس دین نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں تب بھی وہ عافیت میں نہیں ہے، وہ عذاب اور وہ ابتلا کے اندر موجود ہے، وہ عافیت میں موجود نہیں ہے. سب سے بڑی عافیت تو دین کی عافیت. آپ کا دین محفوظ ہونا چاہیے، آپ کا دین صحیح ہونا چاہیے، سب سے اہم چیز ہے. اگر یہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ کے پاس عافیت کی نعمت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے وسلم کی دعاؤں میں سے سنن ترمذی وغیرہ میں ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ ہو. یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا دین محفوظ ہو. ایک اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس صحت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، لیکن دین نہیں ہے. دین ہے بھی تو گمراہ ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی خرافی ہے، کوئی عافیت اس کے پاس نہیں ہے. عافیت، سب سے بڑی عافیت تو دین کی عافیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا دین نصیب فرمائے جو خالص ہو، اس پر ہم جمے رہیں یہاں تک کہ ہمارے جنازے اٹھیں، یہاں تک کہ لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جائیں. اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حدیث پر، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر، صحیح اعمال پر، صحیح اخلاق پر، صحیح معاملات پر رکھے. یہ سب سے بڑی عافیت ہے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیے، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم اصلح لدینی الذی هو عصمت امری. اور عافیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو غور سے سنیے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے عفو اور عافیت مانگو. کیوں؟ کہا فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یقین کے بعد، یعنی ایمان و یقین کے بعد، عافیت سے بڑی نعمت اللہ نے نہیں دی ہے. یعنی ایمان و یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت جو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے وہ عافیت ہے میرے بھائیوں. لہذا ایمان و یقین کے بعد سب سے بڑی دولت یہی ہے. تو اس دولت سے ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا آج سے ہم عزم کریں، جب بھی آپ کو موقع ہو، جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، جب بھی آپ مانگیں اللہ سے عافیت مانگیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہ سے کہیے اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں، درگزر مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد، توحید کے بعد، یقین کے بعد. ایک روایت میں آپ نے فرمایا سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما من دعوة يدعو بها العبد افضل، جو بھی مومن دعا کرتا اس سے افضل دعا نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافات کا طلبگار ہوں، عافیت کا طلبگار ہوں. آپ نے فرمایا اس سے اچھی دعا نہیں ہے، اس سے افضل دعا نہیں ہے. تو حدیث بتا رہی ہے کہ آپ کی دعا میں افضل ترین دعا ہے یہ کہ آپ اللہ سے عفو اور عافیت مانگیں. آپ کہیں اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ تجھ سے میں درگزر کرنے کو مانگتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے اور عافیت دے دنیا اور آخرت میں. یہ دعا سب سے افضل دعا ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اگر شب قدر کی موافقت ہو جائے کسی رات میں تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، لہذا تو مجھے درگزر فرما، تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھائی، جس میں اللہ سے عفو کا مطالبہ کیا گیا ہے، درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک قول سنیے اور اندازہ کیجئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کتنا بڑا درجہ اس دعا کا، اس نعمت کا. کہتی ہیں لو علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر لکان اکثر دعائی فیہ ان اسأل اللہ العفو والعافیہ. کہتی ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میری سب سے زیادہ اگر کوئی دعا ہوگی
سب سے زیادہ اگر میں کوئی چیز اللہ سے مانگوں گی تو یہ دعا ہوگی، اسأل اللہ العفو والعافیہ، میں اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتی ہوں، یہ دعا ہوگی، اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کرنا، یہ میری دعا ہوگی۔ اکثر دعائی فیہا ان اسأل اللہ العفو والعافیہ، کہ سب سے زیادہ میں دعا کروں گی، کون سی دعا کروں گی؟ کہ اے اللہ مجھے عفو اور عافیت نصیب فرما۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جملے پہ غور کیجئے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے عافیت کا ملنا، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے پناہ، دنیا آخرت کے ہر مشکل سے اللہ کی پناہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک اور دل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ آ کر اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، کہتے اللہ کے نبی مجھے سکھائیے ایسی چیز جس کے ذریعے سے میں اللہ سے مانگوں، اللہ سے مجھے مانگنا ہے، مجھے آپ سکھائیے کہ میں کیا مانگوں۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ سل اللہ العافیہ، آپ اللہ سے عافیت مانگ لیجئے، اللہ سے عافیت مانگیے۔ یہ کس کو سکھا رہے ہیں آپ؟ اپنے چچا کو سکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دن تک رکے رہے، کچھ دن تک رکے رہے، یہ دعا سیکھنے کے بعد اللہ سے عافیت طلب کرنا یہ آپ نے سکھایا، اس کے بعد کچھ دن تک رکے رہے، پھر واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ چیز سکھائی جس سے میں اللہ سے سوال کروں، یعنی ایک دعا تو سکھا دی، اب پھر آئے سوال کرنے کے لیے کہ میں کیا دعا کروں، اللہ سے مجھے سکھائیے۔ آپ نے فرمایا عباس یا عم رسول اللہ سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، آپ نے کہا اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، آپ اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگیے، آپ اللہ سے کہیے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی عافیت دے، ہر پریشانی سے نجات دے، اور آخرت میں بھی نجات دے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھایا کہ تم دعا کرو اللہ سے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت ملے۔ یہ ابو داؤد، یہ مسند احمد اور سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو سکھایا، جب وہ دوسری مرتبہ آئے دعا سیکھنے کے لیے تو آپ نے یہی دعا سکھائی اور آپ نے ان کو نصیحت کی کہ آپ اس دعا کو کریں۔ اور آگے ایک روایت وہ بھی ہے جو معجم طبرانی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا حضرت عباس سے، اپنے چچا سے، یا عم اکثر الدعاء بالعافیہ، کہا کہ اے میرے چچا کثرت سے دعا کیجیے، عافیت کی کثرت سے دعا کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ اپنے چچا کو نصیحت کریں اللہ کے نبی، نہ صرف یہ کہ دو مرتبہ آپ نے یہی دعا سکھائی بلکہ یہ بھی کہا، یہ طبرانی کا حسن درجے کی روایت ہے جس میں آپ نے حضرت عباس سے یہ تک کہا کہ زیادہ دعا کیجیے۔ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقل مند تھوڑا سا دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کس قدر بہترین جملہ چنا ہے، کتنا بہترین جملہ چنا ہے اپنے چچا عباس کے لیے۔ امام شوکانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو اپنے باپ کے درجے میں، اپنے والد کے درجے میں رکھتے تھے، اور ان کا اس طریقے سے ان سے تعامل کرتے جس طرح سے اولاد اپنے والد کے ساتھ تعامل کرتی ہے، جس طرح سے اولاد کے اوپر والد کے حق ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعامل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ تھا حضرت عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے والد کے درجے میں مانتے، جسے امام شوکانی نے نقل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں امام شوکانی آگے کہ اللہ کے نبی کا ان کو یہ دعا سکھانا یہ بتاتا ہے کہ کتنی اہم دعا ہوگی کہ آپ عباس کو، اپنے چچا کو، جن کا آپ اتنا احترام کر رہے ہیں، جتنا آپ ان کی قدر کر رہے ہیں، جتنا آپ ان کے حق ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ دعا چننا یہ بتاتا ہے کہ اتنی بہترین اور جامع دعا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور صرف یہ کہ دعا سکھائی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ مختصر رکھا ہے، یعنی جامع چیز سکھا دی آپ نے تاکہ ان کے لیے ہر قسم کا خیر اس میں مل جائے، ان کو ہر قسم کی بھلائی مل جائے ان کو۔ لہذا میرے بھائیوں، اس
اس نعمت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے عافیت کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعاؤں میں سے اللہ سے عافیت کا سوال ہے. جیسے کہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں صبح شام کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی والدنیا واہلی ومالی. یعنی دعا ہے جو لوگ صبح شام دعائیں پڑھتے ہیں ان کا اندازہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے جس کا اہتمام صباحاً و مساء کیا کرتے تھے. اور یہ وہ دعا ہے جو مردوں کے لیے بھی کی جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے کہ جب قبرستان جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے صحابہ کو، جب قبرستان جاؤ تو کہو سلامتی ہو تم پر اے دیار والوں، اے گھر والوں، مومنین ہو مسلمین ہو، تم پر سلامتی ہو، اور ہم ان قریب تم سے ملنے والے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ تم سے ملاقات کرنے والے ہیں. اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں تمہارے لیے، لنا ہمارے لیے، ولکم تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ قبرستان میں داخل ہونے والا مردوں کے لیے دعا کرتا ہے، جو لوگ قبرستانوں میں ہیں، جو اپنے قبروں میں ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. دوسری دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دے، ہمیں بھی عافیت دے، یعنی اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں بھی بچا لے اور تمہیں بھی بچا لے. یہ دعا قبرستان کو جاتے ہوئے لوگ مومن پڑھتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، عافیت کی نعمت. طلب کریں اللہ سے، کثرت سے مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے. دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہتری دے، حسنہ دے، اور آخرت میں بھی، اور جہنم سے ہم کو بچا لے. لہٰذا ہم عافیت کی نعمت کو ہم سمجھیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، انسان کی کچھ صفات ایسی ہیں جو صفات ہمیں اللہ کی نعمتوں سے غافل کر دیتی ہیں. تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ان میں سے ایک صفت یہ ہے، ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنا. ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنا. دیکھیے جو لوگ اس صفت میں مبتلا ہیں، کبھی ان کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، کبھی ان کی زندگیوں میں سکون اور راحت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر مالدار پہ ایک مالدار ہے، ہر پوسٹ پر ایک پوسٹ ہے، ہر منصب پہ ایک منصب ہے، ہر حکومت پہ ایک حکومت ہے. یہ سفر کب ختم ہوگا؟ ہر طاقتور سے ایک طاقتور ہے، ہر علم والے سے ایک علم والا ہے. جب آپ اوپر دیکھنا شروع کریں گے تو جو نعمتیں اللہ کی دی ہوئی آپ کے پاس ہیں، ان نعمتوں کی آپ کبھی قدر نہیں کریں گے. اللہ نے آپ کو عافیت دی ہے لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اونچے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ بادشاہوں کی زندگی جی رہے ہیں، پھر بھی کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کبھی اللہ عز و جل کی تعریف نہیں کرتے. یا اللہ یا اللہ، کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم لیے ہوئے ہیں اور کبھی ہمارے زبان سے نہیں نکلتا اللہم لک الحمد، الحمد للہ رب العالمین، اے اللہ تیری تعریف ہے، اے اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے. کبھی ہمارے زبانوں سے نہیں نکلتا. یہ ناشکری ہے، اور ناشکری کی انتہا ہے کہ عافیت جیسے نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اللہ کی طرف سے خیر دیا ہوا ہے، دنیا کی ہر خیر سے ہم مالا مال ہیں، پھر بھی اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی حمد نہیں کرتے. یہ صفت ہے، اس صفت کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. اور دوسری صفت ہے دنیا کی لالچ، دنیا جمع کرنے کی لالچ. یاد رکھیے، آپ پوری زندگی بھی لگائیں گے تو آپ پوری دنیا نہیں سمیٹ سکتے، بلکہ دنیا تو تھوڑی چیز ہے، اور تھوڑی میں سے بھی تھوڑا آپ کو ملے گا پوری محنت اور تگ و دو کے بعد، اور اتنی مشکل کے بعد جو آپ جمع کریں گے اسے چھوڑ کر کے بھی جانا ہے. تو لہٰذا میرے بھائی، یہ لالچ، دنیا کی ہر قیمتی چیز کو پانے کی لالچ، دنیا کی ہر زینت کو پانے کی لالچ، یہ آپ کو برباد کر دے گی. آپ کی نعمتوں کا احساس آپ کو نہیں ہوگا،
آپ ناشکرے بن کر کے جئیں گے۔ لہذا قناعت کی زندگی، محنت کریں، حلال روزی کمائیں، اللہ کی فضل کو تلاش کریں، اللہ رب العزت کے رزق کو تلاش کریں، لیکن لالچ نہ رکھیں دل میں کہ میری زندگی کا مقصد صرف دنیا کے ہر خیر کو جمع کرنا نہیں، دنیا آپ کو جمع کرنی ہے آخرت کے سفر کے لیے، تاکہ آپ کے پاس گھر ہو جس میں آپ عبادت کریں، لباس ہو جس کے ذریعے سے آپ عبادت کریں، تاکہ آپ اللہ رب العزت کے ہاں جائیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں جو مطلوب ہیں مومن سے۔ لہذا میرے بھائیو، ہم کو چاہیے کہ ہم اس نعمت کا احساس کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نعمت کی احساس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔